بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا ثم قال: اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. قال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينتقص حتى الآن. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. قال: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. أخرجه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وميزا من نور ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فعاجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. فقال: رب كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعتها ابنك داود؟ قال: فجهد آدم فجهدت ذريته ونسي فنسيت ذريته وخطي آدم فخطيت ذريته. أخرجه الترمذي. اللہ ربی اللہ ربی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلك. اللهم برحمتک اصلح لی شانی کلہ.
دوستو بزرگوں، اس وقت آپ کے سامنے 4 حدیث قدسی تلاوت کی گئی، ایک ترمذی کی، ایک امام مسلم کے ہاں سے اور 2 امام بخاری کی۔ اس میں کئی مضمون آیا ہے، ترتیب سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بیان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ آئی کہ خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم کو پیدا کیا اور ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ ثم قال اذهب، اللہ نے فرمایا جا، فسلم علی اولئک من الملائکہ، یہ دیکھو فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے، ان کو جا کر کے سلام کرو۔ کس کو کہا اللہ پاک نے؟ آدم علیہ السلام سے۔ فاستمع ما یحیونک، دیکھو وہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں۔ جب تم کہو گے ان کو السلام علیکم، تو یہ جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرشتے تم کو کیا کہتے ہیں؟ جواب میں ذرا یہ سننا۔ تحیتک و تحیت ذریتک، تحیہ کہتے ہیں پہلی ملاقات۔ جب تم لوگ آپس میں دنیا میں جاؤ گے آدم، جب تم لوگ آپس میں جب ایک دوسرے سے ملو گے تو ملنے والا کہے گا، جو اس سے ملے گا السلام علیکم، اور جو آدم کے جواب ملے گا فرشتے کی طرف سے، یہی جواب دیں گے جس کو سلام کیا جائے گا وہ۔ تو گویا کہ آپس میں تمہاری ذریت میں ملنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپس میں ملو تو کہنا السلام علیکم، اور جو فرشتے جواب دیں وہی تمہاری ذریت کا بھی جواب ہوگا۔ غور سے سن لیجئے۔ فقال السلام علیکم، آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم گئے اور کہا السلام علیکم۔ کس کو کہا؟ فرشتوں کو۔ فقالوا، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو بھی اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ فرشتوں نے آدم کے سلام کے جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ کر دیا۔ فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ آدم کی صورت میں جائے گا۔ یعنی آدم 60 ہاتھ کے تھے، تو جنت میں جو بھی داخل ہوگا اس کی بھی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ دیکھیے ادھر والوں کو آواز نہیں آ رہی ہے، اس لیے وہ ادھر آ رہے ہیں۔ چاچا آواز نہیں آ رہی نا؟ اچھا چلیے بھائی ادھر ہی آ جائے بابا، ادھر کا مت بڑھائیے، ادھر کا ترتیب کرے۔ چلیے ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ آدم کی صورت میں جائے گا۔ فلم یزل الخلق ینقص حتی الآن، اس کے بعد سے دھیرے 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 لوگوں کے قد چھوٹے ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ اب بالکل چھوٹا سے چھوٹا انسان بھی کسی ہوٹلوں میں اتنا بڑا نظر آتا ہے۔ جی چھوٹے جو لوگ ہیں وہ لوگ ناراض مت ہو جائیے گا سب کے سب آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ اچھا بابا، اس روایت میں تو اتنا ہے۔ دوسری روایت میں کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لما خلق، دیکھو بھائی موبائل بند کر لے، کس کا موبائل چالو ہے؟ لما خلق اللہ آدم مسح ظہرہ، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں پیدا کیا تو ان کی پشت پر آدم کے اللہ نے مسح ظہرہ یوں فرمایا، اللہ نے آدم کے پشت پر یوں کیا۔ ابھی ترجمہ کر رہا ہوں، شرح بعد میں ہوگا۔ فسقط من ظہرہ کل نسمۃ هو خالقها الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، کہیے اللہ اکبر۔ قیامت تک جتنی پیدا ہونے والی اولاد تھی آدم علیہ السلام کی نسل سے، یعنی جتنے بھی انسان تھے وہ سب کی سب عالم مثال میں اللہ پاک کے یوں ہاتھ کر دینے سے آدم کے پیٹھ پر سب کی سب ظاہر۔ کل نسمہ، نسمہ کہتے ہیں ہر وہ آدم علیہ السلام کی ذریت سے قیامت تک آنے والے سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے ظاہر ہو گئے، ان کی روح نمایاں ہو گئی۔ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنسَانٍ مِّنْهُمْ وَمِيزًا مِّن نُّورٍ، اور ہر انسان کے آنکھ کے درمیان یعنی پیشانی پر
اس کے ایمانی نور کا ظہور بھی ہو گیا. یعنی جتنے بھی مومنین ہیں، اہل جنت، اہل توحید، اہل ایمان، اللہ والے، چاہے وہ کسی نبی کے امتی ہوں، ان کے پیشانی کے درمیان، دونوں آنکھ کے درمیان نور جو ان کے ایمان اور اعمال کی بنیاد پر حاصل ہوگا، اللہ ہمارا نور تام کر دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. ہر انسان کا نور ایمان اس کے پیشانی کے درمیان چمکنے لگا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دکھلا دیا کہ آپ ایک کی نسل سے کتنے ارب خرب انگنت لاتعداد انسان قیامت تک دنیا میں آئیں گے، اور ہر انسان کے ایمان کا نور کتنا ہوگا یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے. باپ کے سامنے ان کی نیک اولاد کو ظاہر کر دیا جائے تو باپ کی آنکھ قرۃ اعین، باپ کی آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. تو آدم علیہ السلام کے سامنے ہر صاحب ایمان کو، قیامت تک آنے والوں کو اللہ پاک نے ظاہر کر دیا تاکہ آدم دیکھ کر کے ان کو خوش ہو. چلیے آگے. ثم عرضهم علی آدم، وہ سب کا سب کو پیدا کر کے سب کی نور اللہ نے پیشانی کے سامنے کر دیا اور آدم کے سامنے پیش کیا. یا اللہ، آدم بیٹھے ہوئے ہیں، اب بٹالین جیسے گارڈ آف آنر کے وقت جی حاکم کھڑا ہوتا ہے اور دستہ گروہ فوجی پریڈ کرتے ہوئے سلامی دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. تو جتنے بھی آدم کے قیامت تک آنے والے اولاد ہیں سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے. اچھا بابا. فقال ای رب من ہؤلاء، اللہ تعالیٰ سے پوچھا آدم علیہ السلام نے کہ یا رب یہ کون لوگ ہیں؟ میں تنہا آیا ہوں اور یہ کون لوگ ہیں اتنے سارے خرب انگنت لاتعداد؟ قال ہؤلاء ذریتک، اے آدم یہ تیری ذریت ہے، تیری اولاد ہے، تیری نسل سے قیامت تک ہونے والے اہل ایمان انسان ہیں. ابھی دوسری روایت بھی آئے گا کہ کچھ دائیں ہو جائیں گے، کچھ بائیں ہو جائیں گے. دائیں ہوں گے تو دائنے والے کو دیکھ کے ہنسیں گے، وہ اہل جنت ہوں گے، اور بائیں طرف دیکھیں گے آدم علیہ السلام تو روئیں گے، وہ اہل جہنم ہوں گے. اللہ ان میں نہ لے جائے. چلیے بابا. فرآ رجلا منہم فاعجبہ وبیس ما بین عینیہ. اس پورے کے اندر ایک شخص کا نور پیشانی کے درمیان آدم علیہ السلام کو تعجب میں ڈال گیا، یعنی اچنبھے میں پڑ گئے. دوسرا ترجمہ کہ ایک دم ان کی نگاہ اسی پہ جمی کی جمی رہ گئی. کہتے نا ٹکی لگ کے دیکھنا، ایسے دیکھنے لگے آدم علیہ السلام ایک شخص کو جس کا نور بہت چمک رہا تھا. فقال اے رب من ھذا، اے اللہ یہ کون ہے؟ سب کو تو میں نے دیکھ لیا پر یہ کون ہے؟ قال ھذا رجل من آخر الامم من ذریتی، اے آدم یہ تیری ذریت میں بعد میں تیرے بعد آئے گا ایک شخص ہے یقال لہ داؤد، اس کا نام ہے داؤد. جلدی نہ مچائیے. اب آپ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں دیکھ رہا ہوں پیشانی پہ کوشچن آ رہا ہے کہ اس میں تو حضور بھی تھے، تو حضور کا نور ان کو نظر نہیں آیا؟ جی اس کا جواب میں 1 سیکنڈ میں قرآن سے دے دوں گا، آپ جلدی نہ کیجئے بس خالی. قال ربی کم جعلت عمرہ، اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو داؤد ہے جس کا نام آپ بتا رہے داؤد، یہ سب اللہ کے علم کا کمال ہے. آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں آئے نہیں، نام ان کا رکھا گیا نہیں، اور اللہ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی ذریت میں ایک آدمی ہوگا جس کا نام رکھا جائے گا دنیا میں داؤد. یہ لو یہ علم کا کمال ہے. سوال نہ کیجیے. کم جعلت عمرہ، اس کی عمر کتنی ہے؟ قال 60 سنة، اللہ نے فرمایا اس کی عمر 60 سال ہے. کتنا؟ 60.
قال اے ربی زدہ من عمری 40 سنۃ، یا اللہ اس شخص کو میری عمر سے 40 سال دے دیجئے تاکہ اس کی عمر کتنی ہو جائے؟ 100 سال۔ آدم علیہ السلام کی عمر تھی 1000 سال، دوسری روایتوں میں وضاحت ہے۔ اچھا بابا، فلما قضی عمر آدم جاءہ ملک الموت، جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی، یعنی 1000 میں سے 40 مائنس کیجئے تو کتنا ہو گیا؟ 960۔ یاد رکھیے ادھر بھی 60 ہی ہے اور آدم کی بھی ہو گئی 960۔ ملک الموت آ گئے کہ بابا چلنا ہے ابھی۔ فقال اولم یبق من عمری 40 سنۃ، ملک الموت تو پہلے آ گیا ہے، کیوں؟ کیا میری عمر میں کیا بھی 40 سال باقی نہیں ہے؟ یعنی میری عمر ابھی 960 ہوئی ہے، 40 ابھی باقی ہے، اللہ نے مجھے 1000 سال دیا تھا، تو ابھی 40 سال بیفور کیوں آ گیا؟ بیفور دنیا میں کوئی ٹرین نہیں آتی، کوئی پلین نہیں جاتا، سب ڈیلے ہوتے ہیں، اور تو بیفور ہی آ گیا بابا، کیوں؟ قال اولم تعطیها ابنک داؤد، اے آدم، یہ ملک الموت سے بات ہو رہی ہے کہ اے آدم، آپ نے اپنی عمر کا 40 سال داؤد کو نہیں دے دیا؟ قال فجحد آدم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم مکر گئے، انکار کر دیا کہ نہ 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 میں نے تو نہیں دیا، لے گڑبڑ، اب یہ گتھی سلجھانے میں ٹائم لگے گا، آج نہیں سلجھے گا، دوسرے دن سلجھے گا۔ فجحدت ذریتہ، تو آدم کی ذریت بھی ایک بات کا اقرار کر کے انکار مکر جاتی ہے، ایک بات کہہ دیتی ہے یہ کروں گا، اور کل ہو کے کہیے نہیں 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 میں نے یوں نہیں کہا تھا، یوں کہا تھا، مکر جاتی ہے۔ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ، اور انسان کی شرشت میں بھی بھول چوک آ گیا، آدم وہاں بھولے، روایت جواب دے رہی ہے، ہم کو دینے کی ضرورت نہیں، اس لیے میں نے کہا جلدی نہ مچائیے۔ پہلے الفاظ آئے کہ وہ مکر گئے تو ان کی ذریت بھی مکرنے لگی، اب آ گئے روایت کے الفاظ کہ آدم بھول گئے، تو یہ بھول باپ سے بیٹے کو میراث میں بھی مل گیا۔ چلیے بابا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آپ کو سکھا دیا، ربنا لا تؤاخذنا، کہیے سبحان اللہ۔ میں ہلکا جواب دیتا جا رہا ہوں، لمبی تقریر نہیں کرنا ہے مجھے، اور باتوں پہ بات کرنی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، بس آگے نہیں جانا مجھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسیان پر اللہ پاک مؤاخذہ، کیونکہ نسیان وراثت میں بابا آدم سے ہماری خلقت میں داخل ہو گئی، ہماری شرشت کے اندر، ہمارے خون اور پیوست میں۔ جی ماں کو باپ کو شوگر ہوتا ہے تو بیٹے کو بھی ہو جاتا ہے، جی ڈاکٹر پوچھتا ہے اچھا آپ کی فیملی میں کسی کو تھا؟ ہاں تھا، اوہو اسی لیے آپ کو بھی ہو گیا، جی پوچھتے نہیں پوچھتے۔ اور بہت سارے بچے جب عورتیں حاملہ ہوتی ہیں تو ڈاکٹر بچے کی بیماری کو پکڑنے کے لیے 3 جنریشن کا پورا حساب لیتا ہے، یہ بیماری تھی آپ کے باپ کو، دادا کو، فلانا کو، ہمکا کو، ڈھمکا کو، تاکہ یہ بیماری کہیں نہ کہیں سے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن غیر ضروری بھی نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے نہ بھی ہو۔ جی چلیے، وَخَطِیَ آدم، اور چوک ہو گئی آدم علیہ السلام سے، تو کیا ہو گیا؟ فَخَطِیَتْ ذُرِّیَّتُهُ، تو یہ چوک آدم کے بیٹوں کو بھی لگ گئی، آدم کے بیٹوں کو بھی لگ گئی۔ چلیے بھائی اب ذرا سا دیکھ لیجیے دوستو، سب سے پہلی چیز
حدیث کا پہلا جملہ، خلق اللہ آدم وطولہ 60 ذراعا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قادر مطلق علی الاطلاق ہے، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ کیا مطلب؟ کسی چیز کو وجود دینے کے لیے یا کسی چیز کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک کو کسی مواد، کسی مٹیریل، کسی خام مادے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک بھی محتاج ہو گئے استغفر اللہ کسی مادے کے، تو میرے عقیدے میں وہ اللہ نہیں ہے۔ اللہ اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مٹیریل کے اس کائنات عالم کو جس نے وجود دے دیا۔ اتنی بڑی زمین، اس کا مٹیریل کہاں تھا؟ اتنا بڑا آسمان، اس کا مٹیریل کہاں تھا؟ کہاں تھا بتائیے؟ کہیں تھا؟ بس اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کن فیکون۔ اچھا بابا، تو سب سے پہلے اس کائنات عالم میں کون ہے؟ دیکھیے اللہ، اس کائنات عالم میں کئی مخلوقات ہیں، اس سے مجھے کوئی بحث نہیں۔ 3 مخلوق ایسی ہے جس کا ذکر مجھے کرنا ہے۔ ایک خالصتاً نور کے مادے سے پیدا ہوئی ہے، وہ ہے ملائکۃ اللہ۔ وہ کون ہے؟ ملائکۃ اللہ، فرشتے خالصتاً نور سے اللہ پاک جل مجدہ نے ان کو پیدا کیا۔ فرشتوں کی شرشت میں قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا اس کے خلاف کرنے کی ان میں ہمت نہ کہیے جی، نہیں، ان میں سکت ہی نہیں، اس میں سکت ہی نہیں۔ اب جیسے یہ پتھر ہے، پتھر ہے، یہ اپنے طور پر کسی چیز میں بدل نہیں سکتا، جہاں فٹ کر دیجئے فٹ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کر کے ان کو فٹ کر دیا۔ وما منا الا له مقام معلوم وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ فرشتے کو اللہ نے پیدا کیا، جس فرشتے کو جہاں جس کام پہ لگا دیا، جس عبادت میں لگا دیا، اس عبادت میں وہ لگے ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، کچھ فرشتے وہ ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے کہ صف باندھ کر کے کھڑے ہوئے، بس ہیں کھڑے ہوئے، نہ وہ جھک سکتے ہیں نہ وہ بیٹھ سکتے ہیں، بس امر الہی پر لگے ہوئے ہیں۔ ذرہ برابر بھی نہ ان میں تکان آتی ہے، نہ سستی آتی ہے، نہ طبیعت ابھتی ہے، اور نہ طبیعت میں جوش عبادت کی بنیاد پر ترقی ہوتی ہے۔ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ معلوم، ایک لمٹ پر اللہ نے پیدا کر دیا۔ جبرائیل اللہ کے مقرب ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس قرب کے مقام پر اللہ نے پیدا کر دیا اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شب معراج میں ایک مقام پر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور میرا رسول ان سے آگے چلا گیا، میرا رسول ان سے آگے چلا گیا۔ چلیے بقیہ لمبی گفتگو میں نہیں جاتے۔ ایک مخلوق وہ ہو گئی، دوسری مخلوق وہ ہے جس کو اللہ نے کہا ہے من نارس سموم، آگ سے پیدا ہوئی ہے، اس میں شر ہی شر ہے، اس میں شر ہی شر ہے، اس میں کیا ہے؟ شر ہی شر ہے۔ اور ایک مخلوق بشر ہے۔ اللہ پاک جل مجدہ نے نہ تو جبرائیل کو کہا کہ تو میرا خلیفہ بنے گا، اور نہ اس مخلوق کو کہا کہ تو میرا خلیفہ بنے گا۔ خلافت کس کو ملنی ہے؟ کس کو ملنی ہے؟ خلق اللہ آدم، خلافت کس کو ملنی ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، اس خلافت کے لیے جو مین سبب ہے، مین پوائنٹ ہے،
جو اللہ ابن آدم کو، آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہیں، اس کو سمجھ لیجیے۔ اللہ توفیق دے تو، اللہ کھول دے تو، رب اشرح لی صدری۔ وہ کیا ہے خلافت کی مین چابی، کیا ہے آدم علیہ السلام کے اندر؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی صفت کمال جو ہے وہ صفت علم ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی صفات میں صفت علم ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر سارے کمال کھلیں گے، آ جائے گا آگے حدیث میں تو بتائیں گے انشاءاللہ بات کہ علم والی بات نہ تو فرشتوں میں ہے، چونکہ وہاں تو جس مقام پر پیدا کر دیا گیا وہ بس ہو کر کے رک گئے۔ تحقیق، جستجو، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ریسرچ، اس کا مادہ نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، اس کا مادہ کس میں ہے؟ صرف اور صرف آدم اور آدم کے بیٹوں میں ہے، آدم اور آدم کے بیٹوں میں۔ فرشتوں نے خلافت کی بنیاد یہ سمجھی تسبیح، فرشتوں نے خلافت کی بنیاد کیا سمجھی؟ تقدیس۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے میرے مالک، آپ آدم کو پیدا کر رہے ہیں، اگر آپ کا مطلوب تسبیح ہے، آپ کا مطلوب اگر تقدیس ہے، تحلیل ہے، عبادت ہے، مجاہدہ ہے، ریاضت ہے، تو اے میرے مالک وہ بدرجہ عتم ہمارے اندر موجود ہے، یعنی ملائکۃ اللہ کے اندر۔ چونکہ ہماری شرشت میں بغاوت کیوں نہیں ہے، ہماری شرشت میں یعنی فرشتوں کی خلقت میں بغاوت ہے ہی نہیں، تو میرے اللہ ہم تو ہر وقت آپ کی تسبیح کریں گے، تقدیس کریں گے، یہ کریں گے، عبادت کریں گے، فلاں کریں گے، تو خلافت مجھے ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اور امتحان کا وقت آ گیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے اسماء سکھائے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آج ہم حجت بھی تجھ پر کام کر دیتے ہیں، فرشتے آؤ، جبرائیل تم بھی آؤ، میکائیل آؤ، اسرافیل آؤ، فلاں فلاں فلاں، سارے کائنات عالم کے انگنت لاتعداد ملائکہ ایک طرف آ جاؤ، ایک سب بر جاؤ صف بات کر کے، اور آدم تو تنہا بیٹھ جا کرسی پڑے، اور پیپر تیرے ہاتھ میں بھی اور پیپر تیرے ہاتھ میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اسما سکھایا، سب کا سب، اور ثم عرضهم علی الملائکہ، یہی تمام کے تمام اسما علم الہی ملائک کو بھی سکھا دیے، اور کہا تو بھی امتحان دے دے اور تو بھی امتحان دے دے۔ آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام کے تمام علم کا انکشاف کر دیا، اور فرشتوں سے نہ ہو سکا، فرشتے بھائی قبول ہی نہیں کر سکے۔ مثال کے طور پر گناہ، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، گناہ کرنے کے بعد قلب پہ ظلمت آتی ہے، اور توبہ کر لینے کے بعد قاری صاحب پھر گناہ دھل جاتا ہے، اور ایک نورانی کیفیت دل پہ آ جاتی ہے۔ فرشتے اس کیفیت کو کیا جانیں گے؟ نہ وہ گناہ کرنا جانے، اور نہ وہ توبہ کرنا جانے، اور نہ اللہ کی توبہ کے قبول ہونے کے بعد جو عنایت الہی کے دروازے کھلیں گے ان تجلیات کو سمونا جانے۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، اور آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے کوشچن حل کر لیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ یا اللہ میں ایگزام تو نہیں دے سکتا، یہ کام آدم ہی کا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو بولتے ہیں اسکرو ڈرائیور ہے، اس کو بولتے ہیں قلم، اس کو بولتے ہیں انک، اس کو بولتے ہیں MP3، اس کو بولتے ہیں موبائل، اس کو بولتے ہیں ٹیلی فون، اس کو بولتے ہیں لوہا، اس کو بولتے ہیں سنگ مرمر، اس کو بولتے ہیں مائکرو فون۔ فرشتوں کو کیا پتا؟ قیامت تک جتنے بھی انکشافات ہوں گے علمی، یاد رکھیے، یا جتنے بھی انکشافات ہوں گے تحقیقی، یا دنیا کو جتنی ضرورتیں انسان کو موجود ہوں گی، ایون سمجھ لیجیے یہ سامان رکھا ہوا ہے جس سے آواز آ رہی ہے، اس میں کتنے سامان لگے ہوئے ہیں اور کس سامان کا کیا نام ہے،
किस जबान में उसको क्या कहेंगे, वो सारा का सारा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखाया हुआ था। तो ये जो आदम की औलाद कोई नया काम नहीं कर रही है, तहकीक करके अपने बाप के इल्म को हासिल कर रही है। समझ गए बात? तो फरिश्तों ने समझा कि खिलाफत की बुनियाद तस्बीह है, तकदीस है, तहलील है, इबादत है। ऐसा नहीं, अल्लाह ने फरमाने खिलाफत की बुनियाद इल्म रब्बानी है, खिलाफत की बुनियाद इल्म इलाही है। आदम जब जिक्र करेगा तो उसके कल्ब का जो ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ होगा, फरिश्तों तुमको पता नहीं, इसलिए कि तुम उस कैफियत से बेखबर हो। क्यों? इसलिए कि आदम को मैंने आग, मिट्टी, हवा और पानी, 4 चीज से पैदा किया है। आग की सलाहियत है जला देना, पानी की सलाहियत है बुझा देना या बहा देना। जो कि यानी आती है बांग्लादेश में तो मालूम हुआ गांव का गांव डूब गया। इंसान आग की सिफत पैदा होगी, इसमें हरारत आएगी तो बगावत पे तुरेगा, पता नहीं कितने इंसानों का नुकसान कर देगा। पानी की तुगयानी आएगी तो मोहल्ले के मोहल्ले को अपने कलम से तहकीक करवा देगा आदम देकर। ये मिट्टी की खासियत है दफन कर देना। माल गसब करने पर आएगा तो जितने माल को जमीन नहीं छुपा सकेगी, करोड़ों मिलियन का घपला करके तो वही से भाग जाएगा। यह है नहीं सलाहियत, है ना सलाहियत? तो आग भी है, मिट्टी भी है, हवा की भी यही सलाहियत है जी। बेरीहिन सरसरातिन आतिया, कुरान है ना बाबा। हवा से भी बिगाड़ आता है। अल्लाह फरमाते चारों मादे फसाद के हैं आदम के अंदर, लेकिन सारे तकाजे को ये दबा देगा और दबा करके मस्जिद के कोने में बैठ जाएगा और मेरी किताब कुरान मजीद को लेकर के पढ़ेगा और ज़ारो कतार रोएगा। तो ऐ मलाइक तू याद रख ले कि तू हर वक्त तस्बीह करता रहता है, लेकिन मेरी तजल्ली तेरे ऊपर आए अगर तू समा न सके, जो वो बैठा हुआ उधर संभालेगा। वो जब ये बढ़ेगा, इसके अंदर जब तेजी आएगी तो फरिश्ते तुझे भी पीछे छोड़ देगा, तुझे भी पीछे छोड़ देगा और ये आकर के अर्श आज़म पर अपने रब से हम कलाम होगा। और हुए कि नहीं हुए? कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आप भी होते हैं कि नहीं होते हैं जी? सजदे में, नमाज में, इशारा समझ गए? तो अल्लाह ने वक्त हो गया, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। अब एक बात और समझ लीजिए फिर दर्स खत्म करते हैं। अल्लाह ने 4 मखलूक पैदा किए बगैर माँ बाप के। किसको पैदा किया जी? आदम अलैहिस्सलाम। और बगैर माँ के किसको पैदा किया? जोर से बोलिए। हव्वा को। बगैर माँ बाप के आदम को पैदा कर दिया। इन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर। समझिए इस आयत को। बगैर माँ बाप के किसको पैदा किया? आदम को। आदम को कैसे पैदा किया? इंशाअल्लाह अगले। बगैर माँ के पैदा किया किसको? हव्वा को पैदा किया। देखिए हव्वा की पैदाइश नहीं हुई है, हव्वा की तख्लीक हुई है। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व खलक़ मिनहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। आदम को अल्लाह ने आदम के पसली से निकाल दिया, पैदा नहीं किया। अच्छा खैर चलिए उस पर गुफ्तगू अगले हफ्ते। तो बगैर माँ बाप के आदम, बगैर माँ के हव्वा, और बगैर बाप के 3, और माँ बाप के जरिए तो 4 हो गए। नहीं हो गए 4? ये 4 हो गए इब्ने आदम की औलाद। अल्लाह बगैर माँ बाप के भी पैदा करने पे कादिर है जी। अल्लाह बगैर दुकान के भी खिलाने पे, बगैर तालीम और एजुकेशन के। अरे बाबा राशिदिया में आप चले जाइए या आवीर में, ये गैरेज वाले सब एक दिन में कारी साहब 5-5 हजार दिरहम कमा रहे। और इंजीनियर
بڑی یونیورسٹی کا آ کر کے یہاں وہ پریشان ہے. اب وہ نٹ بوٹ ٹائٹ کرتا ہے, گاڑی کا انجن کروا دیتا ہے, لوگوں سے دن بھر میں 5-7 ہزار کما لیتا ہے. تو روزی نہ علم پر موقوف اور نہ جی عقل پہ موجود. اللہ قادر ہے جس طرح جس کو کھلائے. ان اللہ لگ تو وہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا. اللہ جس طرح چاہے کر سکتا ہے, جس طرح چاہے کر سکتا ہے. آدم کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا, رحم میں جانے کی ضرورت ہی نہیں, ولادت کا سلسلہ ہی نہیں, دودھ پینے کی مدت ہی نہیں جی. اور عیسیٰ کو اپنے کلمہ کن سے کلمۃ اللہ القاہا الی مریم, میں نے اپنا القاء کر دیا مریم کے پیٹ میں اور روح ڈال دی. عیسیٰ آئے دنیا میں, ممی شرما گئی, اوہو یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش, ماں کہہ رہی ہے مریم, اے کاش کہ میں مر جاتی, اے کاش کہ میں نسیم منسیہ ہو جاتا, میرا کچھ تذکرہ نہ کرتا. قوم کے پاس جاؤں گی, قوم کہے گی انا لک ھذا, یہ کہاں سے لے کے آ گئی. ہوئی ہوئی ہوئی. اللہ نے کہا مت ڈر, کلی دیکھ لے کھجور کھا, وشربی اور پانی پی لے, وقرری عینا اور یہ بیٹا کو دیکھ کر کے اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کر, ایسا نہ ہو کہ تو بیٹا سے گھبرا جا. دیکھ اس کو, یہ نبی ہونے والا ہے تیرا بیٹا عیسیٰ ابن مریم, اور یہ کر رہی نا اپنی آنکھ کو دیکھ کے ٹھنڈی کر, یہ نبی ہونے والا ہے. اور دیکھ میں کرشمہ دکھلاتا تم کو ابھی ابھی. کہا کر رہی نا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. میں نے روزے کی نیت مان لی ہے, جس طرح کہ ہماری شریعت میں روزے میں کھانا پینا ممنوع, وہاں روزے میں بولنا بھی اللہ نے جواب دیا. جو اسی لیے اردو میں کہتے ہیں امین بھائی کہ ایک خاموشی 1000 بلا کو ٹال دیتی ہے. اگلا بول رہا ہے, آپ جواب ہی نہیں دے رہے, وہ کہے گا چھوڑیے یار یہ آدمی نامرد ہے, چلیے جواب ہی نہیں دیتا, چل بات جان چھوڑ, اس کی مصیبت ہی ٹل جائے گی. تو کہ اللہ نے یہی نسخہ استعمال, انہیں نظر تل الرحمن صوما فلنکلم اليوم انسیا. فاتت به قومها تحمل, اب آ گئی قوم نے دیکھا گود میں بچہ ہے. یا مریم انا لک ھذا, یہ کہاں سے آیا. قال هو من عند اللہ, یہ اللہ کے پاس ہے. کیسے, کہا اسی سے پوچھ یہ کون ہے. فاشارت الیہ, کہا اسی سے پوچھ. کہا عجیب آدمی, بولنے والی بول نہیں رہی ہے, بچے کو کہتی ہے بولنے کے لیے. یعنی جو بولنے والی ہے وہ تو کہہ رہی ہے میں نہیں بولوں گی, اور جو نہیں بولنے والا اس کو کہتے بول. اللہ کس کو کہتے ہیں, جو نہ بولنے والے کو بلوا دے, اب بولنے والے کو چپ کروا دے, اسی کو تو اللہ کہتے ہیں. آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں بھائی. اللہ وہ ہے جو نہ بولتے کو بولتا کر دے, اب بولنے والی کو چپ کر دے, اسی کا نام اللہ ہے. آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں اللہ کو جی. قال انی عبد اللہ, عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا انی عبد اللہ, انگلی اٹھایا آسمان کی طرف, کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, اللہ نے مجھے انجیل دی ہے. وجعلنی نبیا, اور اللہ نے مجھے نبوت دی ہے ماں کے پیٹ میں. چل تو کیا کرے گا, ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وجعلنی مبارکا اینما کنت, میں جہاں کہیں بھی ہوں باعث مبارک ہوں. زمین میں رہوں گا تو باعث برکت, آسمان پہ رہوں گا تو باعث برکت, اور آسمان سے آؤں گا تو امت محمد کے لیے باعث برکت بنوں گا کہ تمام یہود و نصارہ کا صفایا کر دوں گا. ٹینشن امت کا وہ ختم کریں گے کون. ہاں اسی لیے کہا نا مبارک ہوں اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, اور اللہ نے مجھے حکم دیا, وصیت کی ہے کہ نماز نہ چھوڑنا, زکات دیتے رہنا, اور جب تک تم زندہ رہنا, اور وبرا بوالدتی, اور ماں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا. گھر پہنچنا تو یہ نہیں کرنا ممی کھانا کدھر ہے, کیا پکایا, میں تو نہیں کھاتا, یہ لو برم بوالدتی.
وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. دیکھ جبار مت بن جانا، شقی مت بننا. جی جبار و شقی، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ، اور اللہ نے مجھ کو سلام کیا ہے، سلامتی نازل کی. یوم ولدت، میں جس دن پیدا ہوا اس دن بھی اللہ نے مجھے سلام کیا. السلام علیکم یا عیسیٰ ابن مریم، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی اللہ مجھے سلام کریں گے، مجھ پر سلامتی نازل ہوگی. ہیں اور وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں قیامت میں حشر کے دن اٹھوں گا اس دن بھی میرے اوپر سلامتی ہوگی. یہ سب جواب دے رہے ہیں کیوں؟ کہ سلامتی جس کے ساتھ ہوگی اس کو یہود کچھ بگاڑ دیکھ لیجیے، اشارہ ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی سلامتی ہے، مجھے یہود کچھ نہیں کر سکیں گے، اور جب میں دنیا میں دوبارہ آؤں گا پھر بھی نہیں کچھ کر سکیں گے. دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ قرآن سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے. بس کریے بابا، بگی اگلے ہفتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل الصلوات بعدد معلومات کو بارک وسلم علیہ. یا اللہ گناہ کو معاف کر دیجیے، خطا کو بخش دیجیے، درگزر کر دیجیے، فضل کا، کرم کا، عافیت کا، راحت کا معاملہ فرما دیجیے. میرے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جیسے تو نے آدم کو بغیر کسی مادے کے پیدا کر دیا، یا اللہ بغیر کسی سبب کے فری فنڈ میں ہماری مکمل مغفرت کر دیجیے. میرے اللہ ہماری آخرت کو فری فنڈ میں اپنے فضل سے بنا دیجیے. میرے اللہ بغیر کسی ہماری طرف سے کسی نیکی کے اپنا ہمیں قرب عطا فرما دے. اے اللہ ہم تیرا نام لیتے ہیں، تجھے پکارتے ہیں، میرے اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہیں. یا اللہ ہماری تمام کی تمام مشکلات کو غیب سے حل کر دیجیے. یا اللہ ہمارے عارف بھائی کی بچی بیمار ہے چھوٹی سی بومبے میں، یا اللہ ان کو صحت عافیت عطا فرما دیجیے. یا اللہ وہ بھی بیمار ہے، ان کو صحت عافیت عطا فرما دیجیے. جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا فرما دیجیے. یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کیا پانی پلایا بس کر.